السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیو، یہ ہے چیٹ جی پی ٹی۔ جی ہاں، یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو پوری دنیا میں بہت زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم کوئی بھی سوال اس سے کرتے ہیں تو یہ فی الفور اس کا جواب دیتا ہے۔ تو میں نے اس سے سوال کیا چیٹ جی پی ٹی کو کہ بھئی سکول کی تعلیم کفر کی تعلیم ہے، اس پر مجھے مضمون لکھ کر دو۔ تو اس نے کیا لکھا ہے، کہتا ہے جی بالکل، اس موضوع پر ایک مدلل اور جامع مضمون آپ کو میں یعنی کہ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے کہ سکول کی تعلیم کافر کی تعلیم ہے، یہ اس نے مضمون لکھ کے دیا مجھے۔ کہتا ہے دنیا میں تعلیم ہر قوم کی ضرورت ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے انسان کو علم کا حکم دیا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے جناب یہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا، یہ مجھے اس کا جواب دے رہا ہے میرے سوال کا۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ لیکن آج جو تعلیم سکولوں اور کالجوں میں دی جا رہی ہے وہ دراصل مغرب اور کافروں کا تیار کردہ نصاب ہے، جس کا مقصد علم کے ذریعے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنا ہے۔ سکول کی تاریخ اور مقصد، کہتا ہے کہ موجودہ سکول کا نظام یورپ کی ایجاد ہے۔ اچھا، یہاں پر یار ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں کہ وہ ساتھی جو ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ جن کو ظاہر ہے غلام ذہن جو ہے وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے یار، جبکہ کافر خود مانتا ہے کہ یہ سکول کالج ہماری ایجاد ہے اور ہم لوگ اس کے سسٹم کو چلا رہے ہیں اور ان کی ایجاد ہے، ظاہر ہو پھر وہ ان کی ایجاد سے جو مقاصد انہیں حاصل کرنے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، حاصل کر چکے ہیں۔ اچھا، بہرحال مطلب یہ کہ جو سکول کالج یونیورسٹیوں کو مسلمانوں کی تعلیم کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا سسٹم ہے یہ وہ، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، غور کیجئے گا ہیں جی۔ وہ کہتا ہے جی اسکول کی تاریخ اور مقصد، کیا کہتا ہے موجودہ سکول کا نظام یورپ کی ایجاد ہے۔ انگریزوں نے بر صغیر میں لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام کے ذریعے ایسا نصاب رائج کیا جس میں قرآن و سنت کی کوئی جگہ نہ ہو۔ اللہ اکبر! یار دیکھیں، اس نے یہ چیٹ جی پی ٹی نے بالکل تاریخی حوالے سے بالکل سچ بات لکھی ہے کہ انگریزوں نے بر صغیر میں لارڈ میکالے، بر صغیر میں ہے نا، بر صغیر میں، خالی ہندوستان میں نہیں، پورے بر صغیر میں لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام کے ذریعے ایسا نصاب رائج کیا جس میں قرآن و سنت کی کوئی جگہ نہ ہو۔ اس نصاب کا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا تھا جو شکل و صورت سے تو مسلمان ہو مگر سوچ، عمل اور فکر میں مغربی ہو۔ جی ہاں ساتھیو، یہ روز روشن کی طرح ایک سچ ہے اور بالکل تاریخی حوالے سے عین حق ہے۔ اس کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو ان کافروں کے تعلیمی اداروں سے دور کریں تاکہ بچے مسلمانیت پر واپس آ جائیں۔ اچھا، آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اسکول کی تعلیم کے نقصانات۔ سب سے پہلے اسکول کی تعلیم کا نقصان کیا بتا رہا ہے؟ دین سے دوری۔ کہتا ہے اسکول میں قرآن اور سنت کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! کیا بات ہے بھائی! بچے دنیاوی علوم تو سیکھتے ہیں لیکن آخرت کی تیاری بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں ساتھیو، اب آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، سر سے لے کے پاؤں تک وہ فرنگی پتلی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ وضاحت، چھوٹے سے ننھے سے مننے بچے کو 3 سال کا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو بھی ٹائی لگاتے ہیں، پینٹ شرٹ ڈالتے ہیں اور اس کو سکول بھیج دیتے ہیں۔ چل بچے، تو نے بڑے ہو کے کافر کو مسلمان کرنا ہے۔ وہ بیچارے کو شروع سے ہی اس کو وضاحت، فکر و عمل، اس کی تعلیم و تربیت ہی کفر کی نہج پہ ہو رہی ہے اور وہ بڑا ہو کے کافر کو مسلمان کرے گا، جبکہ خود بیچارے کو ہی وہ کافر بنانے کے لیے ماں باپ انہوں نے کمر کسی ہوئی ہے۔ اچھا، بہرحال آگے وہ کہتا ہے کہ جی مغربی کلچر کی پیروی۔ نصاب میں مغربی فلسفہ، سائنسی نظریات اور سیکولر خیالات بھرے ہوئے ہیں جو نوجوانوں کو دین سے بدظن کرتے ہیں۔ یار یقین کرے، کمال اس نے جواب لکھا ہے، کمال، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے جو اس نے جواب دیا۔ آگے کہتا ہے جی اخلاقی زوال۔ اسکولوں اور کالجوں میں مخلوط نظام، فیشن اور بے پردگی عام ہے اور یہ نوجوان نسل کی اخلاقیات کو برباد کر رہا ہے۔ جی ساتھیو توجہ فرمائیں ذرا،
کہ بالکل آپ اپنے بچی کو سامنے کھڑا کریں، اپنے بچے کو سامنے کھڑا کریں اور اسے سر سے لے کے پاؤں تک بغور دیکھیں کہ ہمارا بچہ شریعت مصطفیٰ کے رنگ میں ہمیں رنگا دکھائی دیتا ہے یا مغربی تہذیب و تمدن، ان کے فکر و عمر اور ان کے وضاقتہ اپنا کر بالکل انہی کا پتلا دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، اور اگر تو فیصلہ آپ کا اس حق میں آتا ہے کہ یار واقعی ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو نکالیں یار، ان سے ہیں، ان کو دور کر دیں، ان اسکول کالج یونیورسٹیوں سے دور کر دیں، ہے نا، کیونکہ رازق تو اللہ کی ذات ہے، وہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو آپ کیوں یہ اپنا کمر کسے ہوئے کہ بچہ پڑھے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے، نوکری نہیں ملے گی تو پھر زندہ کیسے رہے گا؟ تو بھئی یہ مسلمانوں کے نظریات عقائد نہیں ہیں، مسلمانوں کے عقائد اس طرح کے بلکہ ہیں کہ وہ اس کا یہ یقین کامل ہو کہ میں کچھ بھی نہ کروں میرا رب مجھے کھلائے گا، اس کو اپنے رب پہ یقین ہونا چاہیے نا، کیونکہ رب کائنات نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور وہی خالق و مالک کو سب کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بر کافروں کی تعلیم اور غلامی نے ہمیں یہ مطلب ہمارے اندر چیز ازبر کر دی ہے، داخل کر دی ہے، راسخ کر دی ہے کہ جناب ہم لوگ پڑھیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا آگے چوتھے نمبر پہ وہ کیا کہتا ہے جی؟ دنیا پرستی۔ کہتا ہے یہ تعلیم انسان کو صرف ملازمت، کیا بات ہے جی، زبردست، یہ تعلیم جو اسکول کالج میں دی جا رہی ہے یہ انسان کو صرف ملازمت اور پیسہ کمانے کا عادی بناتی ہے، اللہ کی رضا اور دین کی خدمت کا جذبہ ختم کر دیتی ہے۔ جی ہاں ساتھیو، یہ اس نے جواب دیا، اور اب غور کیجئے کہ اس جواب میں وہ سارے حقائق اس نے کھول دیے کہ جو قبلہ مفتی عرب و عجم فضل احمد چشتی مدث اللہ علیہ امام الغیرت آپ نے اپنے 35 40 50 سالہ تحقیق میں ہم تک پہنچائے کہ مسلمانوں یہ تعلیم کافروں کی، اپنے بچوں کو ان اداروں سے دور کر لو، وگرنہ نسلوں میں بھی اسلام کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اور دیکھ لیں کافر نے بھی عین ترجمانی ہمارے استادوں کی ہے، اور اس نے واضح طور پر اس حقائق پہ پردہ اٹھا دیا کہ یہ جو موجودہ سکول کالج یونیورسٹیاں ہیں یہ مسلمہ کے لیے تباہی ہیں، بربادی ہیں، اور ہر لحاظ سے یہ مسلمانوں کو کافروں کا غلام اور ٹٹو بنا رہی ہے۔ اب جناب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک نئے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على